أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم دعا مانگنا ہے مجھ سے مانگو، کسی پیر کے پاس نہ جاؤ، کسی مرشد کے پاس نہ جاؤ، کسی بزرگ کے پاس نہ جاؤ، دعا مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں ساری کائنات میں ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت۔ دعا اللہ رب العالمین کا قرب پانے کا ایک اہم عظیم ذریعہ ہے۔ دعا مومن کا ایک عظیم ہتھیار ہے۔ دعا عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ بندہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، بیماریوں میں الجھا ہوا ہو، مقدمات میں پھنسا ہو، معاشی مسائل سے دوچار ہو، سارے اسباب و ذرائع کو بروے کار لانے کے بعد بھی جب مسائل کا حل نہ ہو تو ایسے وقت میں ان سارے پریشانیوں سے، سارے مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے دعا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم ہتھیار ہے۔ دعا کی اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اگر میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں، آپ سے سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دینا میں بالکل قریب ہوں، میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہوں۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعاء، دعا ہی سب سے افضل عبادت ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں نماز جیسی عبادت پوری کی پوری دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز بھی دعا کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کے پاس دعا سے زیادہ کوئی اور معزز چیز ہے ہی نہیں۔ دعا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے
گڑ گڑانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ رب العالمین اپنا غضب نازل کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ولی آئے، بزرگ آئے، ان سبھوں نے اللہ رب العالمین سے ہی دعا کی، اللہ رب العالمین کے سامنے ہی مانگا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہی گڑ گڑایا۔ لیکن آج افسوس ہے، امت مسلمہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے سلسلے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ انہیں یقینی معنوں میں نہیں معلوم کہ دعا اللہ رب العالمین سے کرنی ہے یا پھر قبروں کے پاس جا کر کرنی ہے، بندہ نواز کے سامنے کرنی ہے۔ اگر انہیں صحیح معنوں میں معلوم ہوتا تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہی گڑ گڑاتے۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، چاہے انسان کیسی بھی مصیبت میں لاحق ہو جائے، کیسی بھی پریشانی میں وہ مبتلا ہو جائے، دعا قبول کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ یقین نہیں آتا تو آئیے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں بس جاؤ، جہاں چاہے رہو، جو کھانا ہے کھا لو، لیکن دیکھو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کا پھل نہ چکنا، اس درخت کا پھل نہ چکنا، اس درخت کا پھل نہ کھانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے، اس کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہذا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، شیطان کے وسوسے کے نرغے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ کا مزہ چکھ لیا، اس درخت کے پھل کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، زمین پر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، احساس ندامت ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام الگ جگہ پر اتارے گئے اور حضرت حوا علیہ السلام الگ جگہ پر اتارے گئے، ایک زمانے کے بعد جب یہ دونوں آپس میں مل گئے تو انہیں غلطی کا احساس ہوا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے دعا کی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے غلطیاں کی، ہم سے غلطی سرزد ہوئی، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، وترحمنا، ہم پر رحم نہ فرمائے، لنكونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ تو محترم حضرات، دعا اللہ رب العالمین سے کی جانی چاہیے اور اللہ رب العالمین ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ ایک اور ہے، رات کی تاریکیوں میں، پانی کے اندھیروں میں، بادلوں کی ظلمات میں، مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہاں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کیا بیت رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم والوں سے ناراض ہو کر راہ فرار اختیار کیے، اپنی قوم والوں سے ناراض ہو کر اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اپنی قوم والوں سے بھاگ چلے گئے، نتیجے میں ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔
ایسے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو ندا لگائی، اللہ رب العالمین کو پکارا، کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ، رات کی تاریکیوں میں، پانی کے اندھیروں میں، بادلوں کی ظلمات میں، مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہے مجھ پر کیا بیت رہی ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں۔ اے اللہ، ظالم میں تھا، اللہ غلطی میں نے کی، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، کہا فاستجبنا لہ من الغم، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو معافی دے دی، ان کو معاف فرما دیا۔ لہذا مچھلی اللہ رب العالمین کے حکم کو پا کر حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر کے قریب لا کر چھوڑ دی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر کا موقع ہے، کفار مکہ 1000 کا لشکر جرار لے کر مدینے والوں کو مٹانے کے لیے آئے، اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے، اسلام کو جڑ سے تہس نہس کرنے کے لیے آئے۔ 1000 کا لشکر جرار لے کر کفار مکہ مدینہ والوں کو مٹانے کے لیے آئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 کا لشکر ہے، وہ بھی 14 15 سال کے بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، ساروں کو جمع کیا گیا، شامل کیا گیا، شمار کیا گیا تو 313 کی تعداد بنی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کفار مکہ 1000 کا لشکر جرار لے کر آئے ہیں، ان کے پاس آلات حرب ہیں، جنگی ساز و سامان ہے، نیزے ہیں، تلوار ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موازنہ کیا کفار مکہ مدینے والوں سے بڑھ کر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ دی اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، کہا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد بعدہ، اے اللہ مدینے والوں کو مٹانے کے لیے مکہ والے برسر پیکار ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ میں نے مٹھی پر جو جماعت تھی اسلام کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اس مٹھی پر جماعت کو میں لے آیا ہوں، اے اللہ میری جمع پونجی یہی تھی، اگر یہ زمین سے ختم ہو جائیں، یہ شکست کھا جائیں، پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قچار رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ادھر صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا ارفع رأسک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے اور ادھر اللہ رب العالمین نے آیتوں کا نزول فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ رب العالمین نے بدر والوں کی مدد کے لیے آسمان سے جبریل کی قیادت میں 1000 فرشتوں کو ارسال فرما دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا کو قبول فرما لیا۔ کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی ولی پیر بزرگ آئے، ان تمام نے اللہ رب العالمین سے ہی مانگا ہے۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بیٹا گنہگار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ محبت جاگ اٹھی، اللہ رب العالمین سے کہا
ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، میرے اہل و عیال میں سے ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، میرے بیٹے کو بچا لینا، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل برے عمل ہے، اس کے عمل اعمال سیئہ ہیں، اور آئندہ بار ایسا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کی، کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں نے ایسا سوال کیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہ فرما دے، مجھ پر رحم نہ کر دے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعا کو قبول فرما لیا۔ لیکن افسوس ہے آج امت مسلمہ وسیلے کو بنیاد بنا کر غیر اللہ کے پاس جا رہی ہے، وسیلے کو بنیاد بنا کر غیر اللہ کے پاس جانے والوں، آستانوں کے پاس جانے والوں، قبروں خانقاہوں کے پاس جانے والوں، سجادوں خانقاہوں کے پاس جانے والوں، قبروں کا طواف کرنے والوں، اللہ رب العالمین سے مانگو، رب سے ہی مانگو، رب عطا کرنے والے ہیں۔ رب کے سامنے یہ ولی، یہ پیر، یہ مرشد، یہ بزرگ، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اے دنیا کے لوگوں اگر تم دعا مانگنا ہے مجھ سے مانگو، کسی پیر کے پاس نہ جاؤ، کسی مرشد کے پاس نہ جاؤ، کسی بزرگ کے پاس نہ جاؤ، دعا مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں تکبر محسوس کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ خار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا مسلمان بھائیوں یہ درگاہوں کے چکر کو چھوڑو، کب تک ان سے مانگو گے حالانکہ وہ کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ جو چھلکے کے مالک نہیں ہے ان سے اولاد کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ جو چھلکے کے مالک نہیں ہے ان سے رزق کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ ان کو مشکل کشا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ان کے سامنے حاجت روائی کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ ان کو داتا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ رب العالمین داتا ہے، رب العالمین دینے والے ہیں، رب العالمین اولاد دینے والے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہی آئیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہی مانگے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہی گڑ گڑائیں۔ آج اکثر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کے جو آداب ہیں، شرائط ہیں، اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، ایک بندہ جب ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ سرسری طور پر چند آداب آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کا پہلا ادب، دعا کرنے والا موحد ہو، مومن ہو، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، ربوبیت میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، اور اس کا دل ایمان سے، توحید سے سرشار ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مومنوں کو چاہیے میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یعنی توحید کا اقرار کریں، توحید کو مانیں۔
اگر ایک موحد بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو جلد از جلد قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا ادب، دعا میں اخلاص ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، محض اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہی دعا کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ رب العالمین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو اور جب بھی مدد طلب کرنا ہو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ لہذا جس بندے کے دعا میں اخلاص ہو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنا، یعنی جب بندہ دعا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرے۔ مثلا یوں کہے اے اللہ تو غفور ہے تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو رحیم ہے مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا فرما۔ ایسا دعا کرنے سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں، اسماء و صفات ہیں، لہذا تم اللہ رب العالمین کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تشہد میں یوں پڑھتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک باللہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ محترم حضرات، اس آدمی نے اپنی دعا میں اللہ رب العالمین کے 5 اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا اور 5 اسماء حسنہ کے ذریعے اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد غفر لہ قد غفر لہ قد غفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ اسماء حسنہ کی فضیلت ہے، برکت ہے۔ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین سے ان اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ چوتھی چیز، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ ایک دعا کرنے والے کو چاہیے کہ جب وہ دعا کرے تو اپنی دعا سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی یہ کہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ستار، یا غفار، یا رحمان، یا رحیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ایسا ہونے سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا عجلت ایہا المصلی، اے مصلی، اے نماز پڑھنے والے، تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ اذا صلیت فقعدت، جب تم نماز پڑھو اور سکون کے ساتھ بیٹھو، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، فاحمد اللہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو، بما ہوا اہلہ، وصلی علیہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، ثم ادعوہ، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ تو معلوم ہوا دعا کرنے سے پہلے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ پانچویں چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی
یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا روک لی جاتی ہے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو ہماری دعا آسمان تک چلے جائے گی۔ اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے بخیلی کا مظاہرہ کریں گے تو وہ دعا ہماری بیچ میں رہے گی، آسمان تک نہیں جائے گی۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان الدعاء موقوف بین اہل السماء والارض، جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک لی جاتی ہے۔ جب بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو وہ دعا آسمان تک چلی جاتی ہے، بصورت دیگر وہ دعا بیچ ہی میں لٹکی رہتی ہے، آسمان تک نہیں جاتی۔ چھٹی چیز دعا کا چھٹا ادب، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب بڑا ہی باحیا ہے۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ لہذا جو بھی شخص اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم محسوس ہوتی ہے ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے کے لیے۔ تو لہذا ایک بندے کو چاہیے کہ جب بھی دعا کرے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرے، ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین بندوں کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ساتویں چیز عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ آج ہم اکثر لوگ جب اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو عزم اور یقین ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ دعا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کر رہے ہیں مگر ہمارا دماغ کاروبار میں، بیوی بچوں میں، بازاروں میں، دوستوں میں، احباب میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے دعا کرنے والوں کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ جس شخص کا عزم ہو، یقین ہو اور اس کا پورا دل و دماغ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو اور اس کے زبان سے بول نکل رہے ہوں تو ان بول کو اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگو تم اللہ رب العالمین سے جب بھی مانگو تو قبولیت دعا کا یقین کرتے ہوئے اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا تو کرتا ہے مگر اس کا دل لاپرواہ ہے، غفلت کا شکار ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے دل سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پورے عزم و یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین دعا قبول کریں گے۔ آٹھواں ادب عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپکے چپکے دعا کرنا، زیادہ چیخ چیخ کر دعا نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، لوگو تمہارے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چپکے چپکے دعا کرو، پکارو، اللہ رب العالمین تمہاری دعا قبول کرنے والے ہیں۔ انہ لا يحب المعتدین، مگر یاد رکھنا دعا میں اعتداء سے کام نہیں لینا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دعا میں اعتداء دو صورت میں ہوتا ہے، ایک صورت آواز میں، یعنی بندہ جب دعا کرتا ہے تو انتہائی با آواز بلند چیخ چیخ کر کہتا ہے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم کسی وادی کے پاس پہنچے تو صحابہ اکرام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر چیخ چیخ کر پڑھنا شروع کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو تم اپنے آپ پر ترس کھاؤ، تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہو جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہارے نہایت ہی قریب ہے۔ اس لیے جب بھی ایک انسان دعا کرے تو آواز کے ساتھ نہ کرے۔ دعا میں اعتداء یعنی حد سے تجاوز کرنے کی دوسری صورت الفاظ میں ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ جب تو مجھے جنت نصیب فرمائے تو جنت کے داہنے جانب سفید محل نصیب فرمانا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سنتے ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے تم اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو بس اور جہنم سے پناہ طلب کرو، کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ عَنْ قَرِيب، میری امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو دعا میں اور طہارت میں اعتداء سے کام لے گی، حد سے تجاوز سے کام لے گی۔ تو اس لیے ایک بندہ جب دعا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چپکے چپکے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ 9ویں چیز حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر سے آیا ہوا تھا، جس کے بال پراگندہ تھے، جس پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا، کہنے لگا یا ربی یا ربی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، وغذی بالحرام، اس کی نشو نما ہی حرام چیزوں سے ہوئی ہے، فأنا یستجاب لذلک، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول کی جاتی ہے؟ اس حدیث میں غور فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی صفات کا بیان فرمایا، کہا یطیل السفر، ایک لمبے سفر سے آیا ہوا تھا، اشعثا، اس کے بال پراگندہ تھے، اغبارہ، وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ تین صفات کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا وجہ اس کی علت کیا ہے، کیا سبب ہے؟ اللہ کے نبی نے ان تین صفات کو اس کے کیوں بیان کیا؟ یہ تین صفات دعا کے قبولیت کے اسباب ہیں۔ ابھی آپ نے سنا سب سے پہلے سفر میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہیں۔ اغبارہ، بال پراگندہ تھے، اشعثا، بال پراگندہ تھے، اغبارہ، اس پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا۔ یہ عاجزی و انکساری کا مظاہرہ ہے۔ تیسری چیز، یہ تینوں چیز جمع ہوئے، یہ تینوں چیز اللہ رب العالمین اس سبب دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں چیز اس کے اندر جمع ہو گئے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے اس کی دعا صرف اس لیے قبول نہیں کی، اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا پہننا حرام تھا، اس کی تربیت حرام سے ہوئی تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا انتہائی لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اور جو بندہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کا کھاتا ہے، حرام کا پیتا ہے، حرام کا پہنتا ہے، اس کا اوڑھنا، بچونا، بیٹھنا حرام ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دعا کو قبول نہیں کرتے بلکہ رد کر دیتے ہیں۔ 10ویں چیز، اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو۔ یہاں پر وسیلے سے مراد قبر والوں کا وسیلہ مراد نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کا وسیلہ مراد ہے۔ اگر کوئی بندہ اعمال صالحہ کے وسیلے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ چند اصول، آداب، شرائط تھے دعا کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دعا کے ان شرائط، اصول کو، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔